وہ ہم سفر تھا مگر اس سے ہم نوائے نہ تھی کہ دھوپ چھاؤں کا عالم رہا جدائی نہ تھی وہ ہم سفر تھا وہ ہم سفر تھا. چینی بغیر چائے یا کافی کیسے پی لیتے ہو؟ میں جتنی بھی ڈائٹ کانشیس کیوں نہ ہو جاؤں، کافی اور چائے میں چینی مسٹ ہے. ہر انسان کی اپنی الگ الگ پسند ہوتی ہے، عادت ہوتی ہے. I just don't like sugar in my tea and coffee. تمہیں یاد ہے بچپن میں جب امی میرے لیے دودھ کا گلاس لایا کرتی تھی اور اگر اس میں نے چینی ڈالی ہوتی تھی تو I would refuse to have it because I hated sugar in my life. مجھے یاد ہے، نہیں کرینکی بچے ہوا کرتے تھے تم. اوف، تو تھوڑا سا تو الگ ہونا پڑتا ہے نا، just for the sake of being different. well obviously میرا بیسٹ فرینڈ، میرے بچپن کا دوست کوئی عام آدمی تو بھول نہیں سکتا. واہ. جب بھی میری تعریف کرنا اس میں اپنا ضرور ذکر ڈالنا. It just can't be for me, huh? Very much. خالد، تم نے اپنا ایسے لکھا؟ جی. اور آمنہ، تم نے اپنے میتھ کے سمز کیے؟ جی. اچھا عمر، کل تم اپنی میتھ اور سائنس کی کاپیاں دونوں لانا، ٹھیک ہے؟ میں تمہیں پڑھاؤں گی. اچھا ابھی کے لیے سب کی چھٹی. چلو شاباش، جلدی سے بیگ اپنے بند کرو. یہ کس کی ہے کاپی؟ تمہاری. کل ٹائم پہ آنا، ٹھیک ہے؟ خدا حافظ بیٹا، خدا حافظ. چلو شاباش، سیدھے گھر جانا بیٹا، کہیں رکنا نہیں ہے. امی پلیز اب آپ کچن میں مت جائیے گا، آرام سے بیٹھ کر چائے پیئے. ارے بیٹا بیٹھے بیٹھے تھک گئی ہوں، مجھے کوئی کام بھی کرنے دے. ویسے بھی سارے کام تو نے خود سنبھال رکھے. تو سارے کام ہو تو چکے ہیں امی، سالن بھی میں نے چڑھا دیا ہے اور آٹا بھی میں گوندھ چکی ہوں. مغرب کی نماز کے بعد میں روٹیاں پکا لوں گی، آپ مت کھڑی ہو جائیے گا روٹیاں بنانے. اچھا نہیں پکاتے، ٹھیک ہے؟ خوش. اچھا ایسا کر، اپنے ماموں کا نمبر تو ملا دے، کتنے دن ہو گئے میں نے آواز بھی نہیں سنی. اور ویسے بھی شام ہو گئی ہے، گھر آ گیا ہوگا بصیرت. ماموں تو کبھی آپ کو فون نہیں کرتے، آپ ہی انہیں کال کیے جاتے ہیں. وہ دراصل بیٹا بزی ہوتا ہے نا، اسے وقت نہیں ملتا ہوگا. ایک کال کے لیے وقت نہیں ملتا؟ 2 منٹ ہی تو لگتے ہیں. اگر آپ ان کو فون کر سکتے ہیں تو وہ بھی آپ کو کر سکتے ہیں. دیکھ بیٹا کیا فرق پڑتا ہے، کال میں کروں یا وہ، بات ہونی چاہیے نا. اور ویسے بھی اگر وہ مجھے فون نہ بھی کرے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، پیار بہت کرتا ہے مجھ سے.
کیا پیار کرتے ہیں امی وہ آپ سے؟ 4 سال پہلے ابو کے انتقال پر جو آئے تھے اس کے بعد پلٹ کر حیدرآباد کی شکل تک دیکھی انہوں نے. اتنے امیر ہیں, گاڑیاں, ڈرائیور, لیکن بہن کا حال چال پوچھنے کی توفیق نہیں ہے انہیں. بیٹا میں نے کہا نا بزی ہوتا ہے, اور ویسے بھی اتنا بڑا بزنس سنبھالنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے, اور اسے یہ سارا بزنس, یہ پیسہ وراثت میں نہیں ملا, اپنی محنت کی کمائی سے حاصل کیا اس نے سب کچھ. اچھا چل غصہ نہ کر میرا بچہ, چل مجھے نمبر ملا. چل fighter to still be capable of good close-in within visual range maneuvering capability. In fact, ادھر ذرا ٹی وی کی آواز ہلکا کرو, فون آیا ہے. I feel better than I've ever felt in my life. ہلو, ہیلو بصیرت. السلام علیکم آپا. وعلیکم السلام. اللہ تجھے ہر مصیبت, ہر آفت سے دور رکھے. کیسے ہو میرے بھیا؟ بالکل ٹھیک ہوں آپا, آپ کیسی ہیں؟ ہاں میں ٹھیک ہوں. خیرت بھی مزے میں ہے. ہاں بی ایس سی کر رہی ہے. ہاں فائنل ایئر ہے. خیرت کہہ رہی تھی کہ ماموں کو میرا سلام کہنا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, میرا بھی بہت پیار دیجئے خیرت کو آپا. اچھا بتاؤ فریدہ کیسی ہے, کیسا چل رہا ہے اس کا سوشل ورک؟ فریدہ بالکل ٹھیک ہے, اس کی این جی او بھی بہت کام کر رہی ہے سیلاب زدگان کے لیے. اچھا اچھا. اشر کیسا ہے؟ اشر بالکل ٹھیک ہے. آپ بتائیں آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ ہاں اللہ کا شکر ہے میں بالکل ٹھیک ہوں. بس تمہاری یاد آ رہی تھی بصیرت, دل چاہ رہا تھا تم سے بات کروں, اسی لیے میں شام کا انتظار کر رہی تھی کہ تم گھر واپس آ جاؤ تب تم سے بات ہو سکے تسلی سے. آپا آپ فون کرنے کے لیے شام کا انتظار کیوں کریں؟ اب آفس اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے کہ میں اپنی اکلوتی بہن سے بات بھی نہ کر سکوں. آپا پہلے ہی مجھے آپ سے اس قدر شرمندگی ہوتی ہے, آپ سے اتنی بار وعدہ کرنے کے باوجود بھی میں حیدرآباد نہیں آ سکتا. کوئی بات نہیں بصیرت, مجھے پتا ہے تم مصروف رہتے ہو. نا اہلی ہے میری آپا, لیکن اس بار میرا پکا وعدہ ہے. 2 دن کے بعد میں ملیشیا جا رہا ہوں, وہاں سے واپس آ کر انشاءاللہ حیدرآباد ضرور آؤں گا اور آپ کے ساتھ رہوں گا بھی. اچھا ٹھیک ہے, جب تمہارے پاس وقت ہو آ جانا. بس آپ اپنا خیال رکھیے گا. خیرت کو میرا بہت سا پیار, بس کسی چیز کی ضرورت ہو تو ضرور بتائیے. اچھا ٹھیک ہے, خدا حافظ. اللہ حافظ. کیا ہوا, خیریت؟ ہاں خیریت ہے. آپا کی بے لوث محبت اور اپنی کوتاہی کے بارے میں سوچ رہا تھا. انہیں فون کرنا, ان کی خیریت پوچھنا ہی بھول جاتا. وہی بیچاری مجھے فون کر کے بار بار خیریت پوچھتی. پچھلی بار میں نے وعدہ کیا تھا ان سے کہ میں ان کے پاس حیدرآباد جاؤں گا, لیکن امریکہ سے واپس آنے کے بعد میں اتنا بزی ہوا کہ بالکل. اور ان کی بڑائی دیکھو کہ انہوں نے میری یہ کوتاہی کبھی مجھ سے ڈسکس نہیں کی. اتنا پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ پچھلے 5-6 مہینے سے کتنے مصروف رہے ہیں. امریکہ بھی تو آپ ایمرجنسی میں گئے ہیں. نئے پروجیکٹ کے ساتھ کام اتنا بڑھ گیا آپ کا نا. ملیشیا سے واپس آ کے ان سے جا کے مل لیجیے گا نا آپ. ہاں اس بار میں ضرور جاؤں گا آپا کے پاس حیدرآباد, اور 2-3 دن کے پاس ہی رہوں گا. السلام علیکم بطول خالہ. خالہ کیا ہوا, کیا لائی آپ؟ بلایا تھا نا میں نے تمہیں, نہیں آئی نا تم. بس میں تم سے نہیں بولتی, ہٹو. دراصل میں تو چاہ رہی تھی کہ آپ خود آئیں. ہاں بطول خالہ ناراض مت ہونا, مجھے بالکل بھی نہیں اچھا لگتا جب آپ ناراض ہوتی ہیں مجھ سے. بھائی میمونہ, تمہاری بیٹی بہت نخرے والی ہے. ارے 10 دفعہ بلاؤ تو 1000 دفعہ نخرے کر کے 1 دفعہ آتی ہے. میں نے شاہین سے کہا تھا کہ خیرت سے کہہ دو میں حلیم پکا رہی ہوں, آ جائے. اب ایسے چٹپٹے کھانے ہم تو نہیں کھا سکتے نا,
बच्चियों को ही शौक होता है मसालेदार खाने खाने का। बतूल खाला, मैं तो चाहती थी आप खुद मेरे पास हैं, यूं ही देखना चाहती थी आप मुझसे कितनी मोहब्बत करती हैं। अकेले अकेले हलीम खाएंगी या मुझे भी खिलाएंगी? देखो, तुम मेरे सामने पैदा हुई और बड़ी हुई हो, मैं तुम्हारे ऊंचे दिमाग को खूब समझती हूँ। बतूल खाला, अच्छा चले मैं बर्तन खाली करके आती हूँ। अरे बतूल आपा, आपको तो पता है इसकी आदतों का। मैंने इसे कहा भी तुम्हारी खाला बुला कर गई हैं, चली जाओ। कहने लगी कोई दावत हो, शादी वलीमा हो तो जाती हुई भी अच्छी लगती। अब क्या मैं सिर्फ हलीम खाने चली जाऊं? भाई तुम्हारी बेटी है ना, अपनी नाक ऊंची रखती है। हालांकि मैंने बुलाया था, मगर मुझे पता था कि ये नहीं आएगी, इसलिए जैसे ही हलीम तैयार हुआ मैं फौरन इसके लिए लेकर आ गई। अच्छा, कॉपियां चेक होगी? पता नहीं बतूला, आजकल तबीयत बहुत सुस्त रहने लगी है। घर के सारे काम काज भी इसी को करने पड़ते हैं। सीख हो जाएगा सब कुछ इंशाल्लाह। बसीरत भाई मलेशिया चले गए? चले गए, लेकिन इतनी गिल्टी फीलिंग के साथ गया मैं तुम्हें बता नहीं सकती। उनकी बहन का फोन आ गया और उनको ये लगा जैसे उन्होंने अपनी बहन को कोई वक्त नहीं दिया हुआ ना। मैंने उनसे कहा कि आप और आपका बेटा घर को तो वक्त दे नहीं सकते तो दूसरों को क्या देंगे, बट डू थिंक ही अंडरस्टूड? तो तुम भी तो इतनी बिजी रहती हो फरीदा। अगर टिपिकल हाउसवाइफ की तरह घर में रहती ना तो पूरा दिन ये सोच रही होती मेरा मियाँ कब घर आएगा, मेरा बच्चा कब घर आएगा। आपा ने पैसे तो नहीं मांगे? नहीं, पैसे नहीं मांगती। बसीरत ने 2-3 मरतबा कोशिश की है मदद करने की, लेकिन वो बिल्कुल मना कर देती हैं। फिर भी तुम्हें चेक तो रखना चाहिए। ये जो बहनें होती हैं ना, ये कभी कभी बहुत मैनिपुलेट करती हैं भाइयों को, और वो उनकी मोहब्बत में अपने बच्चों तक को भूल जाते हैं, इग्नोर कर देते हैं। यार ऐसी कोई बात नहीं है, बहन है उनकी, अगर फाइनेंशियली हेल्प कर भी देते हैं तो उसमें कोई मसला तो नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सारा दफ्तर से नहीं आई अभी तक? एक्चुअली आई थिंक वो काम से निकल कर गई है स्विमिंग करने के लिए। आती होगी? आती ही होगी, लेकिन आ चुकी है। मैं ठीक। कैसी हो? बस सब खैरियत? सब खैरियत तो है ही, लेकिन आपके परफेक्शनिस्ट बेटे ने मुझे पागल करके रख दिया। हर चीज में उसको परफेक्शन चाहिए होती है। ओहो, अगर अभी नहीं संभाल पा रही तुम उससे तो शादी के बाद कैसे संभालोगी? कर लूंगी गुजारा फरीदा आंटी। मुझे तो उसी दिन का इंतजार है जब सारा और अशर की शादी होगी और हम दोनों बहनों का रिश्ता और पक्का हो जाएगा। और मुझे भी उस दिन का इंतजार है जिस दिन सारा मेरी बहू बन के घर आएगी। क्या फरीदा आंटी, सिर्फ आप और मम्मी ये बातें मुझसे करते रहते हैं। आपके वो बेटे मिस्टर अशर और मेरे बेस्ट फ्रेंड वो तो कुछ बोलते ही नहीं है। बोलेगा, बिल्कुल बोलेगा। तुम तो जानती हो वो तुम्हें कितना चाहता है। गिव हिम सम टाइम। अच्छा, मैं चेंज करके आती हूँ। I'll be right back. जाओ। तोबा तोबा, आजकल के बच्चे चीख चीख कर गला खुश्क हो गया, ऊपर से लगातार पीरियड्स। शुक्र है कि ये पीरियड तो फ्री है। अरे क्या हुआ मैमुना, तबीयत सही नहीं है क्या? नहीं बानो आपा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज फिर बहुत दर्द हो रहा है। तुमने अल्ट्रासाउंड नहीं कराया ना? डॉक्टर कब से कह रहा है, इतनी लापरवाही अच्छी नहीं होती है। 1.5 महीने से तुम ये सर का दर्द बता रही हो, हद है लापरवाही की। आज छुट्टी के बाद मैं तुम्हें अल्ट्रासाउंड कराने ले जा रही हूँ, समझ गई ना? कोई बहाना नहीं चलेगा। अरे क्या ज्यादा तबीयत खराब हो रही है? बताओ।